عید غدیر آج کل سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے۔ عید کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ پہلے تو مسلمانوں میں 2 عیدیں رائج تھیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اب عید غدیر کا نام بھی لوگ بتا رہے ہیں، اس کے فضائل بھی، کہ ان دونوں عیدوں سے یہ عید افضل ہے۔ تو دوستوں کے اصرار پر بھئی اس معاملے کے بارے میں آپ بھی کچھ کہیں، تو ان کے اصرار پر آج کچھ معروضات پیش خدمت ہے۔ یہ عید غدیر کا جو واقعہ ہے 18 ذی الحجہ کو پیش آیا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس موقع پر من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مولا کی گفتگو تو پھر بحث لمبی ہو جائے گی۔ بعض نے کہا مولا اولا سے ہے، اولا بالتصرف۔ قاموس اور جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں، کہیں بھی مولا کا معنی اولا نہیں لکھا گیا۔ مولا کا معنی مالک ہے، مولا کا معنی ناصر ہے، مولا کا معنی خدمتگار ہے، مولا کا معنی سردار ہے، بہت سے معنی ہیں۔ مولا کا معنی محب بھی ہے، دوست بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ کچھ حضرات نے کہا کہ یہ وہ اعلان ہے جس سے خلافت کا اعلان کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو لازم قرار دیا گیا ایمان کے لیے، کہ جس دل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہوگی، مولا علی کی محبت نہیں ہوگی، اس کی عبادات، اس کی ساری عبادات ختم ہو جائیں گی۔ اس کی تہجد، اس کی نمازیں، اس کی اذانیں، اس کا ایمان کسی کام کا نہیں، جس دل میں مولا علی کی محبت نہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ اعلان خلافت تھا۔ اگر واقعتاً یہ اعلان خلافت تھا تو 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ دیا، جس خطبے میں تمام لوگ یعنی پوری دنیا سے آئے ہوئے حجاج کرام کیا تھے؟ وہاں شریک تھے۔ ایسے سمجھیں کہ وہ بین الاقوامی خطبہ تھا اور وہ آخری خطبہ تھا، جس پر یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا۔ پوری دنیا کے لوگ مخاطب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بین الاقوامی مجمع کے اندر ایک خطاب فرمایا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ تم گواہ رہو کہ آج سارا کا سارا دین تم تک پہنچ چکا ہے۔ اور وہ آیت جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ خلافت پر دلیل ہے، وہ قرآن مجید کی یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے رسول بلغ، آپ پہنچا دیں، ما انزل الیک، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف آیا، نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، وہ کام یہی خلافت تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے یہ آیت خم غدیر پر ہی نازل ہوئی، حالانکہ یہ آیت خم غدیر پر نازل نہیں ہوئی۔ سب کا اتفاق ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ آخری آیت ہے۔ جس نے بھی اختلاف کیا، بعض کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ النصر آخری ہے، بعض کا یہ کہنا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ آخری ہے۔ بہرحال ان دونوں میں تو اختلاف ہے، کسی ایک کی بھی رائے یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ آیت اتری۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آیت بہت پہلے اتری تھی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا دلوایا کرتے تھے، تو اس کے بعد جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا ہٹا دیا۔ اب یہ آیت اگر ظاہر آیت کو دیکھا جائے تو بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیں، کیا چیز پہنچانی؟ انزل، جو چیز نازل ہوئی ہے۔
اور وہ قرآن مجید ہے۔ اس سے پہلے احکام ذکر ہو رہے ہیں، جو احکام نازل ہو رہے ہیں وہ لوگوں کو بتا دیجیے۔ اگر یہ خلافت تھی تو ما انزل، وہ نازل ہونے والی وہ قرآن مجید تھا نا، وہ آیت کہاں ہے؟ دیکھیے کل بھی میں نے بتایا کہ قرآن مجید کے ایک حرف پر بھی اگر آپ کا ایمان نہیں ہوگا یا آپ تحریف کے قائل ہوں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جو بین الاقوامی خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سب کو گواہ بنایا کہ جو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے ملا تھا میں نے پہنچا دیا، آپ گواہ رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان پورے ہوئے، سارے لوگ جو بین الاقوامی مجمع تھا وہ اپنے اپنے شہروں کا رستہ انہوں نے لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ غدیر کہتے ہیں بڑے تالاب کو، جہاں سے مہاجر مسافر گزرتے ہیں وہ پانی کے ساتھ ہی پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا وہاں اس غدیر یعنی اس تالاب کے ساتھ، تاکہ جانور پانی پئیں، انسان پانی پئیں۔ وہاں بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے لازمی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اسی طرح جس دل میں مولا علی کی محبت نہیں اس کے ایمان کا بھی کوئی فائدہ۔ اب اس سے یہ استنباط نکالنا کہ اس سے خلافت ہی مراد ہے، تو مجھے بتائیے کہ آپ دوسرے لفظوں میں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اس وصیت پر کسی نے عمل کیا۔ خلیفہ بلا فصل تو حضرت بلا شک و شبہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل نہیں کیا، یا یوں کہوں کہ کسی ایک کو بھی یہ بات سمجھ جو آج کل کے اس صدی کے محدثین مستنبطین کو سمجھ آئی، وہ اس صدی کے مستنبطین کو سمجھے۔ عید غدیر منائی کب گئی؟ یہ شروع کب ہوا ٹرینڈ؟ یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے 351 ہجری کے اندر، 351 ہجری میں، جب کوئی ائمہ سے موجود نہیں تھا، اس وقت یہ ایک حاکم گزرا ہے بغداد کا معز الدولہ، اس نے یہ حکم دیا کہ یہ عید منائی جائے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد، جب اس فرمان کو 351 سال گزر گئے، 3 صدیاں گزر چکی تھیں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی عید ہے، یہ ایسا ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس سے مراد خلافت ہے، کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی۔ اس کا مطلب یہ یا تو ان کو بات سمجھ نہیں آئی، یا آپ یہ شبہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، جو مجمع تھا، جو حجۃ الوداع کے موقع پر جن کے ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لگا رہے تھے کہ یہ دین تم تک پہنچ چکا ہے، آنے والے تک پہنچانا، ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان، کوئی ایک بھی مومن نہیں تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہو۔ یہ نقصان یہ دین کو نقصان ہو رہا ہے، یہ جو دین کو اور رسالت کو، دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عہدہ ملا، جو مرتبہ ملا، جو آپ کے ذمہ کام تھا، رسالت کا کام تھا، آپ کامیاب نہیں ہو۔ آپ کی وفات کے بعد ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کون ہو؟ مومن ہو۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نہیں تھی۔ دیکھیے آل رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نہیں ہے، محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب ہیں۔ جو اپنا خون ہوتا ہے وہ تو اپنے ساتھ ہی چلتا ہے مشکل وقت میں بھی۔
تو خوشی میں بھی مشکل میں بھی وہ تو اپنا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب، یہ سارے نقصانات کس لیے ہو رہے ہیں؟ میرے استنباط کی وجہ سے۔ اور ایک مجتہد کے استنباط کو تو لوگوں نے بچایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حفاظت نہیں کی۔ آپ اتنے اصحاب کے ایمان پر تو شک کر دیا۔ بعض نے کہا کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے 1.25 لاکھ، سارے کے سارے شاگرد کیا تھے؟ ایمان سے خالی تھے، عاری تھے، ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ جو آج کے استنباط کرنے والے، آج کے مجتہد کو جو بات سمجھ آئی ہے، اس 1.25 لاکھ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے خلیفہ مان لیا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ یہ کیسا شک ہے، یہ کیسا تردد ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ میں نے استنباط کیا ہے۔ یہ استنباط جو 351 ہجری کو ہوا، وہ تو میرے لیے قابل احترام ہے۔ جو اس سے پہلے خیر القرون کا جو زمانہ ہے، خیر القرون کا جو زمانہ ہے، وہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آج یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کے ولیوں 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، انہوں کی شہادت ہے۔ آپ بدعات کے اندر اپنی زندگی کو، بدعت کن سے کہتے ہیں؟ جو دین کے اندر نئی چیز، دین تو مکمل ہو چکا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین میں یہ نہیں تھا، 351 ہجری تک تو دین کا حصہ نہیں تھا نا یہ۔ آپ اب اسے دین کا حصہ بنا رہے ہیں، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان 2 عیدوں سے بھی افضل ہے جن عیدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ روزہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے، لیکن اس عید کے دن میں آپ ان عیدوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب میں کہوں کہ ان 2 عیدوں سے یہ بہتر ہے، تو سوچنے کا مقام ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری سوچ کہاں کھڑی ہے۔ میں قرآن مجید کی ایسی تفسیر کیوں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہے ہی نہیں۔